السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ تعلیم الاسلام کے اب تک 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج تیسرا حصہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا حصہ میں 2 شعبہ ہیں۔ پہلا شعبہ ہے تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد کا، اور دوسرا شعبہ ہے تعلیم الاسلام یا اسلامی اعمال کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 47۔ تعلیم الاسلام حصہ سوم، پہلا شعبہ معروف بھی تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ توحید۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالی کو ایک سمجھے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: توحید کے کیا معنی ہیں؟ جواب: دل سے اللہ تعالی کو ایک سمجھے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالی کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم ہوا؟ جواب: اول تو انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالی کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند اور حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں، وہ سب خدا تعالی کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالی کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: خدا تعالی کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم ہوا؟ جواب: اول تو انسانی عقل بشرطے کہ عقل صحیح ہو خدا تعالی کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے عقل مند اور حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں، وہ سب خدا تعالی کی توحید کے قائل ہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالی کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں۔ سوال: کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف، عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: ہاں، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور اعلیٰ درجے پر دی گئی ہے، بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی، لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف، عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دیں اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا۔ اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں:
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورہ بقرہ رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے؟ جواب: تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے۔ چند آیتیں یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سورہ بقرہ رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم سورہ آل عمران رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: خدا تعالی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ دوسری آیت یہ ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم سورہ آل عمران رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: خدا تعالی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، ترجمہ: تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، ترجمہ: تو کہہ کہ اللہ ایک ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ سوال: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو، جیسے خالق، رزاق وغیرہ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو، جیسے خالق، رزاق وغیرہ ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ سوال: صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے، اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ صفاتی نام کے کیا معنی ہے؟ خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے، اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں۔ تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے، اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنے جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے، جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے،
اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں، لیکن اس نے علم بھی سیکھا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے، قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے، اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم، منشی، حافظ بھی کہتے ہیں، تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم، منشی، حافظ صفاتی نام کہلائیں گے، کیونکہ اس کے علم کی صفت یا لکھنے جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام یا اسم ذات ہے، اور خالق، قادر، عالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف رکوع نمبر 24۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے۔ بخاری۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف رکوع نمبر 24۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں، تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں۔ بخاری۔ آج کی کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔